وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ یہ ساری اللہ نے نعمتیں بیان کی ہیں، ایک ایک چیز میں پوری پوری سائنس ہے، زندگی لگ جائے گی آپ کو یہ ایک ایک آیت کے اوپر اس کی سائنس میں جانے میں۔ اور اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ان 2 رکوعوں کے اندر کہ اس نے کتنی دنیا تیرے لیے سجائی ہے، لیکن تجھے بنایا ہے اپنے لیے، تجھے بنایا ہے بندگی کے لیے۔ اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو نہیں گن سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لغفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے انعام تو کافر پر بھی برس رہے ہیں اور مومن پر بھی برس رہے ہیں۔ جو ہوا کا نظام ہے، جو سورج کا نظام ہے، جو چاند کا نظام ہے، جو سانس کا نظام ہے، آکسیجن جو ہے، یہ آکسیجن، یہ سورج تو اس بات میں فرق نہیں کرتا کہ کہیں مسلمان کے گھر پر روشنی پھینک رہا ہے کہ کافر کے گھر پر پھینک رہا ہے، کیونکہ اس دنیا میں بندے ہونے کے ناطے سب برابر، اور عمل کا تعلق، اس کی جزا کا تعلق آخرت کے ساتھ۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو آزادی دیتا ہے رہنے کی، جینے کی، اور جو یہاں اس آزادی اور رہنے اور جینے کے ساتھ اس کا شکر کرتے ہیں، اس کے راستے پر چلتے ہیں، اس کے کہا مانتے ہیں، اس کو اس عالم کے اندر بھی وہ جزا دے گا۔ اور جو لوگ اس دنیا میں آ کر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، وہ ان کو بھی جانتا ہے کہ اس دنیا کو اس نے ان لوگوں کے لیے سجایا تھا، لیکن وہ اس دنیا کی رنگینیوں میں لگ کر اسی خالق، اسی مالک کو بھول گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ ان لوگوں سے واقف نہیں، یا معاذ اللہ، اللہ نے کائنات بنائی اور نعمتیں بنا کر بھول گیا کہ کون اس کے فرما بردار ہیں اور کون اس کے نافرمان ہیں۔ کہتا ہے واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو، اللہ کو سب معلوم۔ والذین یدعون من دون اللہ یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون صدق الله مولانا العظیم۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 15 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور یہ 14 یعنی 14ویں سپارے کے 7ویں رکوع کو ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس صورت میں اپنے انعامات کا ذکر فرما رہا ہے، اور کئی انعامات کا ذکر اس لیے کر رہا ہے تاکہ بندے اس کی ذات کی معرفت کو حاصل کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ انہی انعامات میں سے ایک نعمت کو اللہ نے بیان کیا، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ۔ رواسیہ کسی چیز کو مضبوط کرنا، کسی چیز کو ٹھہرا دینے کے معنی میں آتا ہے، اور جب زمین کے ساتھ اس کو ملائیں گے تو مراد ہوگی کہ اللہ نے زمین میں پہاڑ جما دیے، ثابت کر دیے۔ ان تمید بکم، تاکہ وہ زمین تمہیں لے کر ہلنے نہ لگے، زمین میں اضطراب نہ آ جائے۔ پہاڑوں کے ایز اے جیولوجیکل پرسپیکٹو بہت سارے فائدے ہیں زمین میں، لیکن قرآن کریم نے سب سے زیادہ پہاڑ کے جس فائدے کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین کو پہاڑ ریگولیٹ کرتا ہے، یعنی زمین اپنے مدار میں، جہاں مدار اس کو کہتے ہیں جس ایریے کے اندر اللہ نے اس کا گھومنا رکھا ہے، زمین اپنے مدار کے اندر سرکولیٹ کر رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، اور اپنے مدار سے باہر وہ کیوں حرکت نہیں کرتی، ان بیلنس کیوں نہیں ہوتی؟ ان پہاڑوں کی وجہ سے۔ اب کچھ لوگ ان آیات کو دلیل بناتے ہیں زمین کے ساکن ہونے پر، حالانکہ سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ زمین ساکن نہیں ہے، زمین بھی موو کر رہی ہے۔ علامہ سعیدی نے بہت ڈیٹیلڈ میں اس آیت کے لکھا ہے، کہا کہ جو سائنسدان ہے سورج گرہن جب ہوتا ہے، سولر اسکلپ جب ہوتا ہے، تو یہ پہلے ہی بیان کر دیتے ہیں، ایک سال پہلے بیان کر دیتے ہیں۔ تو کیسے بیان کر دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کا ریزن یہ ہے کہ سورج گرہن کب پیدا ہوتا ہے؟ جب یہ سولر اسکلپ پیدا ہوتا ہے، وہ جب پیدا ہوتا ہے کہ زمین روٹیٹ کرتی کرتی اور سورج بھی روٹیٹ کرتا کرتا آپس سے مد مقابل ہو جائیں، اور سورج کے اور زمین کے درمیان چاند آ جائے۔ جب سورج اور
زمین کے درمیان چاند آ جاتا ہے تو اس دن کچھ لمحے کے لیے، کچھ دیر کے لیے سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ سائنس اس بات کو پروف کر رہی ہے، اور یہ لوگ جو پریڈکٹ کرتے ہیں، یہ جتنے بھی ان چیزوں کے جاننے والے ہیں، جب وہ پریڈکٹ کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی اسی ٹائم پر سورج گرہن بھی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ یہ بات تجربے سے ثابت ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جسٹ تھیوری ہے۔ سائنس جس کو تھیوری کہہ رہی ہوتی ہے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس میں آبزرویشن ہوتی ہے، ہائپوتھیسس ہوتا ہے، اس میں ریزلٹ نکلتا ہے، باقاعدہ ایک مشاہدے کر کے، کئی بار مشاہدہ کرنے سے جو بات ثابت ہوتی ہے، سائنس اپنے مضمون میں اس کو تھیوری کہہ رہی ہوتی ہے۔ تو قرآن کو سمجھے بغیر اور قرآن کی آیات کے اوپر ڈائریکٹلی یہ بیانی ہی بات کر دینا کہ زمین ساکن ہے، قرآن کریم تو دار العمل اور جزا اور سزا اور رب کا پیغام، رب کے احکامات کو بیان کرنے آیا ہے، تو اس لیے کسی آیت کو لے کر 100% شور ہو کر آدمی کو کوئی سائنسی عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ سائنس کے تجربات ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں، ریزلٹ نئے آتے رہتے ہیں۔ آپ نے 100-200 سال پہلے اگر کسی آیت سے کوئی مراد سمجھی ہے تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری انڈرسٹینڈنگ اس آیت سے یہ ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی تحقیق کرتا ہے تو کوئی اور مراد نکل سکتی ہے۔ لیکن جب آپ کسی آیت کو بیان کر کے 100% اپنی ذہنیت کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہی یہی ہے، اور آنے والے 50 یا 100 سال یا 200 سال بعد اگر ریسرچ بدل جاتی ہے اور آبزرویشن اور ہائپوتھیسس کچھ اور ثابت کر دیتا ہے، تو ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے یا ایک باشعور آدمی کے لیے یا وہ آدمی جو سائنس سے تعلق رکھتا ہے یا کافر کے آگے اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو بیان کریں گے، وہ آدمی دین کا مذاق بنواتا ہے، العیاذ باللہ تعالی، اور پھر اس طرح کی ویڈیوز پھر وہ بنتی بھی ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی لحاظ سے پہلی چیز تو ایک آپ کو سائنس کا پورا علم ہونا چاہیے، اور ہونا بھی چاہیے، علماء کو ہمارے سائنس آنی چاہیے، جو دین کے طالب علم ہیں ان کو پتا ہو کہ یہ سائنسی معلومات کیا، تاکہ وہ قرآن کے اندر جو اشارات سائنسی ملتے ہیں ان کی نظر سے بھی جو قرآن کو دیکھیں تو ان کو خدا کے جلوے سائنسی منظر نامے میں بھی نظر آئیں گے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی آیت سے آپ کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس انڈرسٹینڈنگ کو اپنا پرسنل اپینین کہیے، یہ کہیے کہ میری ریسرچ اور میری تحقیق کے مطابق میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اس آیت سے مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن جب آپ کوئی رائے کو 100% کہہ کر امپوز کرتے ہیں تو لگتا ایسا ہے کہ شاید اللہ نے اس آیت سے مراد ہی یہ لیا، تو اس طریقے کی بات کرنے سے آدمی کو گریز کرنا چاہیے۔ تو علامہ سعیدی نے بہت خوبصورت بات یہاں لکھی ہے کہ کچھ لوگ اس آیت کو زمین کے ساکن ہونے پر بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ یہاں ساکن ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے کہ زمین اپنے مدار سے، اپنے ایریے سے باہر انبیلنس نہ ہو، اس لیے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس کو ایک نظم میں حرکت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو ان زمین پر بسایا ہے۔ وہ انہارا، اور اللہ نے نہریں بھی بنائی ہیں، وہ سبلن، اور اللہ نے زمین کے اندر راستے بھی بنائے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے تہتدون، منزل کو پالو۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں، ان پہاڑی سلسلوں کے ساتھ ساتھ راستے اور راستوں کے ساتھ نہریں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ کا یہ کیلیفورنیا کے 0 پوائنٹ پہ جانا ہو، وہ جو 0 ہائی وے ہے، کبھی آپ یہاں سے سین فرانسسکو نکلیں اور پھر LA کی طرف جائیے، تو ایک طرف آپ کو سیدھے ہاتھ کے اوپر آپ کو جو ہے وہ پہاڑی سلسلہ نظر آتا ہے، بیچ میں راستہ جس روڈ پر آپ چل رہے ہیں وہ نظر آتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو سمندر بہتا ہوا نظر آتا ہے، بہت خوبصورت، یعنی قدرت کا کیا خوب منظر۔ ابھی 3-4 مہینے پہلے میرا جانا ہوا تو اسپیشلی ہم نے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ جہاز کے ذریعے نہ جائیں، بلکہ وہ 0 ہائی وے سے ہم جائیں، روڈ کے ذریعے سے سین فرانسسکو سے سیدھا آگے LA کی طرف جائیں۔ تو آپ کو بھی اللہ نصیب کرے، جو کبھی جا کر دیکھیے، اس منظر کو دیکھیے کہ ایک طرف پہاڑی سلسلہ ہے اور ایک طرف جو ہے وہ سمندر بہ رہا ہے، اور کیا خوبصورت منظر ہے۔ اور آدمی جب وہاں پہنچتا ہے تو اللہ کے عجائبات پر سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا وہ انہارن، اور اللہ نے نہریں تمہارے لیے بنائی ہیں، وہ سبلن، راستے بنائے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم اپنی منزل کی راہ کو پاؤ، وہ علامات، اور یہ نشانیاں اللہ نے بنائی ہیں، وبالنجمی، اور ستارے اللہ نے بنائے ہیں، ہم یہتدون، تاکہ تم راستے کو پاؤ، تاکہ تم اپنی منزل کے لیے
صحیح راستے کو پالو۔ علامات سے مراد کیا ہوتی ہے؟ علامات سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر مختلف نشانیاں رکھی ہیں سفر کرنے والے کے لیے۔ یعنی اس زمانے میں، جس زمانے کے اندر کوئی یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ روڈوں کے نام لکھے ہوتے تھے، سگنل بنے ہوتے تھے، جی پی اے نہیں تھا، تو آدمی جب دن میں سفر کر رہا ہے، رات میں سفر کرتا تھا، تو اللہ نے کہا وَمِن نجمی، یہ ان لوگوں کو پتا ہے اس زمانے میں جو صحرا میں سفر کرتے تھے، سمندر میں سفر کرتے تھے، تو سمندر میں اور صحرا میں، ریگستانوں میں سفر کرنے والے رات میں اپنے راستے کی جو گائیڈنس لیتے تھے وہ ستارے سے لیتے تھے کہ بھئی یہ ستارہ اس سمت ہے، یہ ستارے کی چال اس سمت ہے، تو اس طرف راستہ جا رہا ہے۔ لیکن وہ دن میں کیسے نشانیوں کو لیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا دن میں بھی وہ علامات، ہم نے نشانیاں رکھی۔ آدمی پہلے نشانی کیسے لگاتا تھا کہ ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو اس مقام پر 4 پہاڑ ایک ساتھ بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ دریا بہ رہا ہے، یہ ایک پوائنٹ ہو جاتا تھا ان کے ذہن میں کہ بھئی یہاں پر جب پہنچنا ہے تو یہاں سے رائٹ بنانا ہے کہ لیفٹ بنانا ہے۔ تو یہ بھی اللہ نے جو زمین کے اندر کہیں نہر ہے، کہیں درخت زیادہ ہیں، کہیں چٹیل میدان ہے، کہیں کہ پہاڑ کا کلر چینج ہے، تو اللہ نے یہ ساری نشانیاں بنائی، وہ علامات، تاکہ تم ان کے ذریعے سے زمین کے حصوں کو پہچان لو۔ فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق۔ اب یہ جو ساری بات اللہ نے کی ہے نا ابتدا کی صورت سے، جس کے اندر اللہ نے فرمایا انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا، پھر فرمایا ہم نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، تم اس کو کھاتے ہو، پھر اللہ نے کہا کہ ایک مویشی پالنے والا آدمی صبح جب چرانے لے کر جاتا ہے، چرا کر لے کر آتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اور یہ تمہارے بوجھوں کو بھی، سامانوں کو بھی اٹھاتے ہیں، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ گھوڑے، خچر اور گدھے بنائے تاکہ تم سواری کرو، زینت کو حاصل کرو، یہ جو اللہ نے فرمایا آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور وہ پینے کے لیے بھی ہوتا ہے، اس سے شجر کاری بھی ہوتی ہے، اس کو تم اپنے اس گھاس پھوس میں اپنے مویشیوں کو چراتے ہو، اللہ نے تمہارے لیے زیتون، کھجور، انگور اور کئی قسم کے پھیل موجات پیدا کیے ہیں، تمہارے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو اور ستاروں کو مسخر کر دیا ہے، مختلف قسم کے رنگ و انواع اس دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سمندر کو بیان کیا کہ تم اس کے اندر سے اس سے گوشت نکال کر کھاتے ہو، سیپیاں اور موتی نکال کر استعمال کرتے ہو۔ پھر یہاں پر پہاڑوں کا ذکر کیا، یہ سارے انعامات کو اللہ نے ذکر کیا۔ تو اس آیت کے ساتھ آپ پورا بیک گراؤنڈ، یہ جو 2 رکوع میں نے بیان کیا ہے 2-3 دن میں، اس سارے بیک گراؤنڈ کو لیجئے، اور اللہ اب کہہ رہا ہے ان آیت کو بیان کرنے کے بعد، ان انعامات کو کہنے کے بعد فرماتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ جو یہ سب پیدا کرے اس کے برابر ہے جو کچھ پیدا نہ کرے؟ یعنی کہ جن کو تم معبود بنائے ہوئے ہو، جن بتوں کو تم پوج رہے ہو، انہوں نے کیا بنایا؟ ان کو تو خود تم نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، مٹی سے۔ افمن یخلق، تو کیا وہ جو یہ سب انعامات تمہارے لیے پیدا کرے، کیا وہ برابر ہے؟ کیا وہ اس جیسا ہے جو کچھ پیدا نہ کرے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت کو حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ کہ جو ساری اللہ نے نعمتیں بیان کی ہیں، ایک ایک چیز میں پوری پوری سائنس ہے، زندگی لگ جائے گی آپ کو یہ ایک ایک آیت کے اوپر اس کی سائنس میں جانے میں، اور اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ان 2 رکوعوں کے اندر کہ اس نے کتنی دنیا تیرے لیے سجائی ہے، لیکن تجھے بنایا ہے اپنے لیے، تجھے بنایا ہے بندگی کے لیے۔ اور پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو نہیں گن سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لغفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے انعام تو کافر پر بھی برس رہے ہیں اور مومن پر بھی برس رہے ہیں۔ جو ہوا کا نظام ہے، جو سورج کا نظام ہے، جو چاند کا نظام ہے، جو سانس کا نظام ہے، آکسیجن جو ہے، اس
یہ آکسیجن، یہ سورج تو اس بات میں فرق نہیں کرتا کہ کہیں مسلمان کے گھر پر روشنی پھینک رہا ہے کہ کافر کے گھر پر پھینک رہا ہے، کیونکہ اس دنیا میں بندے ہونے کے ناطے سب برابر، اور عمل کا تعلق، اس کی جزا کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو آزادی دیتا ہے رہنے کی، جینے کی، اور جو یہاں اس آزادی اور رہنے اور جینے کے ساتھ اس کا شکر کرتے ہیں، اس کے راستے پر چلتے ہیں، اس کے کہا مانتے ہیں، اس کو اس عالم کے اندر بھی وہ جزا دے گا۔ اور جو لوگ اس دنیا میں آ کر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، وہ ان کو بھی جانتا ہے کہ اس دنیا کو اس نے ان لوگوں کے لیے سجایا تھا، لیکن وہ اس دنیا کی رنگینیوں میں لگ کر اسی خالق، اسی مالک کو بھول گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ ان لوگوں سے واقف نہیں، یا معاذ اللہ اللہ نے کائنات بنائی اور نعمتیں بنا کر بھول گیا کہ کون اس کے فرما بردار ہیں اور کون اس کے نافرمان ہیں۔ کہتا ہے واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ جو پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ جب دعا یدعو دون اللہ کے ساتھ آتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے عبادت کرنا اللہ کے علاوہ، کیونکہ اگر اس کا معنی صرف آپ یہ کہیں گے جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، تو اللہ کے علاوہ تو آپ اپنی امی کو بھی پکارتے ہیں، امی پانی دینا، یا بہن کھانا بنا دینا، کہ بیٹا یہ باہر چابی تو دے دینا، تو یہ پکارنا ہی ہے نا۔ تو اس سے مراد کیا ہر پکارنا شرک ہو جائے گا؟ نہیں، یدعونا جب دون اللہ کے ساتھ آتا ہے تو مراد وہ پکارنا جو عبادت کے لیے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، بلکہ تو وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اب اس آیت سے مراد کیا ہے؟ اس آیت سے جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے مراد لیا ہے، میں دو اگلی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس مفہوم کو سمجھا دوں آپ کو۔ ایک کنفیوژن اس آیت کے ذریعے سے کریٹ کی جاتی ہے، دونوں آیتوں کو سن لیجئے تاکہ مفہوم واضح ہو جائے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں بطور عبادت کسی چیز کو، لا یخلقون شیئا، جس چیز کو وہ عبادت کے لیے پکار رہے ہیں اس نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں یہ شعور نہیں ہے، ایان یبعثون، کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ ایک ترجمہ کیا گیا انہیں یہ شعور نہیں ہے جن کو پوجا جا رہا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ دو آیتیں آپ نے سن لی، آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے چچا کے بیٹے، فرماتے ہیں اس سے مراد مشرکین کے وہ بت ہیں جن کو وہ پوجا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ان بتوں نے کیا کچھ بنایا؟ اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، یعنی جسم تو ہے ان کے پاس، غیر احیاء، لیکن اس میں روح نہیں ہے، کیونکہ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ جسم کا نام زندگی نہیں ہے۔ آپ کسی چیز کو مردہ تب کہتے ہیں جب اس میں سے سول نکل جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، یعنی اس کے اندر شعور نہیں ہے، ان کے اندر روح نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں شعور نہیں ہے ان بتوں کو کہ یہ ان کے پوجنے والے کب اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ اسی معنی کو امام قرطبی نے لکھا، اسی بات کو امام رازی نے لکھا، یعنی اگر آپ 100 200 300 400 900 1000 سال تک بھی چلے جائیں تو ہر مفسر آپ کو ان آیات کی تفسیر یہی کرتے ہوئے ملیں گے۔ لیکن تفہیم القرآن میں مولانا مودودی جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بارہا کہا ہے اور بارہا سمجھایا ہے کہ مودودی صاحب کہیں کہیں تو بہت اچھا لکھتے ہیں۔ یہ بات میں مبالغے کے طور پر نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں روزانہ ہی ان کا مطالعہ کرتا ہوں، جب تفاسیر کو پڑھ رہا ہوتا ہوں تو
جب الحمدللہ میں کئی تفاسیر پڑھتا ہوں تو ایک نظر ان کی تفسیر پر بھی ڈالتا ہوں کہ کیا چیز انہوں نے بہت اچھی لکھی ہے اور کہاں کہاں ان سے خطا ہوئی ہے، تو وہ ڈیلی میرے مطالعے میں رہتی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے صرف ان آیات پر ہی ان کی تفسیر پڑھی ہے اور اس کے علاوہ میں ان کی تفسیر سے واقف نہیں ہوں۔ الحمدللہ ڈیلی وہ میرے مطالعے کے اندر ہے، میری ان تفاسیر کے ساتھ جو میں درس قرآن دینے سے پہلے جن کتابوں کو میری عادت ہے کہ میں دیکھتا ہوں، تو جب میں دیگر تفاسیر کو پڑھا، میں نے بزرگوں کی تفسیروں کو پڑھا، تو اس میں اس آیت کی تفسیر کچھ اور لکھی تھی جو میں نے آپ کو بیان کی۔ لیکن جب مودودی صاحب کی تفہیم القرآن کی طرف ہم آتے ہیں ان دو آیتوں میں، تو میں نے کہا ان کا ایک مزاج ہے کہ وہ اپنے مسلک کے ساتھ بڑے باعث ہیں، کہیں بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت شاندار لکھتے ہیں، اور کہیں جب وہ اپنے مسلک کی معاملات میں آتے ہیں تو بہہ جاتے ہیں۔ ان آیات پر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آیات فٹ ہوتی ہیں اولیاء پر، انبیاء پر، شہیدوں پر، نیک لوگوں پر، یہ جو مزارات پر جانے والے ہیں، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر یا رسول اللہ انظر علینا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے استمداد کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، کہ یہ آیتیں اللہ نے ان کے لیے نازل کی۔ اموات غیر احیاء، اور وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے۔ بت مردہ نہیں ہو سکتا ہے، بت تو جسم ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو مٹی ہوتا ہے، تو مردہ تو اللہ انسان کو ہی کہے گا۔ غیر احیاء تو وہ کہتے ہیں اموات غیر احیاء، یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ بات انسانوں کی ہو رہی ہے، بتوں کی ہو ہی نہیں رہی، یہ ان کی اپنی ایک دلیل ہے۔ حالانکہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قل قیامت کے دن یہ بت بھی جو ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان میں روح ڈال کر ان سے پوچھے گا بھائی ہاں تم بتاؤ انہوں نے تمہیں کیوں پوچھا، تو وہ بت جواب دیں گے۔ لیکن اس دنیا میں وہ ان کے پاس صرف جسم ہے اور ان میں روح نہیں ہے، یہ ابن عباس فرما رہے ہیں۔ تو ہم ابن عباس کی رائے کو زیادہ قوی سمجھیں کہ مودودی صاحب کی رائے کو قوی سمجھیں۔ اب جب وہ ان آیات، پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ایک اور دلیل یہ دی کہ یہود و نصارہ کے کچھ قبیلوں کے نام لکھے اور لکھا کہ وہ قبیلے اپنے آبا و اجداد کو پوجا کرتے تھے، تو دیکھو اسی کے ضمن کے اندر اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ یہ بھی ان کی تحقیق درست نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ بات کرتے ہیں مدینے میں یہودی عیسائی اپنے آبا و اجداد کو پوجتے تھے، اس کے ضمن میں یہ آیت نازل کی ہے، تو مدینے کے اندر تو یہ صورت نازل ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ صورت کا نزول میں نے آپ کو بتایا تھا، سورۃ النحل مدنیہ نہیں ہے، سورۃ النحل مکیہ ہے۔ تو ایک چیز جو مدینے میں ہو رہی ہے، حضور جب مدینے مائگریٹ ہی نہیں کیے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس تناظر میں آیت کیسے نازل ہوگی؟ یہ تو بات یہ بھی اہل مکہ سے چل رہی ہے۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان آیات سے مراد بت ہیں۔ اب پھر ہمارے بھولے بالے لوگ جب اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان آیتوں کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئیں، اس کا پورا سیاق و سواق پڑھتے ہوئے آئیں، اس سے پہلے کہاں اللہ نے نبیوں کی بات کی؟ اور اموات غیر احیاء کے اندر مودودی صاحب سے ایک اور غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہہ دیا انبیاء اور شہداء، ان کے لیے کہہ دیا کہ وہ مردہ زندہ نہیں، حالانکہ شہید کے لیے شہداء کا لفظ ہے مودودی صاحب کی تفہیم القرآن میں، وہ اپنے مسلکی باعث نے اس میں بہ گئے، حالانکہ شہید کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اموات کا ہی لفظ ہے، یہاں پر بھی اموات کا لفظ ہے، وہاں پر بھی اموات کا لفظ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، کیا نہ کہو؟ اموات، مردہ نہ کہو۔ اور وہ اس اموات کی جگہ پر نبیوں کو اور شہیدوں کو بھی ڈال دیا انہوں نے، شہداء کا باقاعدہ لفظ ہے تفہیم القرآن میں اس آیت کے ضمن میں۔ ایک تو یہ ان کی بڑی سری غلطی ہے کہ شہیدوں کو مردہ کہنا اور غیر زندہ کہہ دینا۔ پھر نبیوں کے بارے میں ابو داؤد کی حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے جسموں کو زمین پر کھانا، اللہ کے نبی زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا۔ یہ اللہ کے نبی بھی حیات ہوتے اپنی قبور مبارکہ میں، ہاں ان کی حیات کا، شہید کی حیات کا ہمیں شعور نہیں ہے، ہم اس کو میجر نہیں کر سکتے کہ ان کی زندگی کس طرح کی ہے، زندہ ہے اللہ جانے کس طرح زندہ ہے، آپ یہ بیان نہیں کر سکتے، یعنی اس کو ایلوبریٹ نہیں کر سکتے کہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح حیات ہے، یہ اللہ ہی جانے کہ وہ کس طرح حیات ہے، لیکن ہمیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حیات ہے۔ اب ان کی ورچولی حیات ہے، زمینی حیات ہے، برزخی حیات ہے، یہ الگ الگ مختلف اقوال اور مختلف بحثیں علماء نے کی ہیں، لیکن نبیوں کے لیے اور شہیدوں کے لیے یہ بات کہنا اموات، تو پتہ چلا
کہ یہاں پر ان سے غلطی ہوئی، سری غلطی ہوئی، اور پھر اب ان کی کوئی تفسیر پڑھ کے آگے پھر وہ یہی آیت کوٹ کر رہا ہوتا ہے ولیوں کے لیے، یہی آیتیں وہ کوٹ کر رہا ہوتا ہے جناب والا انبیاء کے لیے، صالحین کے لیے. تو کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ عز و جل میں استمداد کے ٹاپک پر بھی گفتگو کروں گا. آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، کیونکہ میری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم تفسیر کے موضوع پر رہیں، کوئی اور موضوع ضمناً آ جاتا تو ہم ذکر کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم باقاعدہ ان موضوعات کو بیان کریں گے تو پھر باقاعدہ تسلسل سے تفسیر نہیں ہو پائے گی اور ڈیٹیلنگ زیادہ ہو جائے گی. تو میری اس لیے کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کے سامنے مختصر سی بات کرتے ہوئے جو ضروری باتیں اس آیت پر کہنے کی وہ کہوں اور زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤں اور آگے بڑھ جاؤں، تاکہ ہم جلد سے جلد قرآن کریم کو مکمل کر سکیں. اور دیگر جب ہمارے خطابات، جو جمعہ ہے، دیگر ہمارے خطابات جہاں ہوتے ہیں وہ ہم باقاعدہ کوئی موضوع لے کر اس کی گفتگو کر لیتے ہیں. تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے یہ بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی تفسیر سے قرآن کی مراد کو سمجھ جائے. اس لیے اگر کوئی آدمی پڑھا لکھا ہے جس کی نظر چاروں پانچوں جہت سے تفاسیر پر ہے، وہ تو سمجھ پائے گا کہ یار یہ چیز صحیح لکھی ہوئی اور یہ چیز غلط لکھی ہوئی. لیکن جو بیچارہ پڑھی ایک تفسیر رہا ہے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں امام راضی کیا لکھ گئے. امام راضی کا بہت بڑا نام ہے، تمام مسالک انہیں مانتے ہیں، ان کی تفسیر کبیر. امام قرطبی کا بہت بڑا نام ہے. یہ وہ تفاسیر ہیں جو ساری امت کی میجورٹی، سارے مسالک ان تفاسیر پر جمع ہیں، ان کو اتھینٹک مانتے ہیں. ابن عباس کی ایک تفسیر ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے چچا کے بیٹے، وہ ان آیات کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جن کی نظر ان تفاسیر پر اور صحابہ اور تابعین کی مراد پر ہوگی وہ تو صحیح مفہوم تک پہنچے گا. اور جو آج کے 100-150 سال کے اندر اگر کسی بات تک وہ پہنچتا ہے اور اس بندے نے اپنے مسلکی یا فرقے کی حمایت کے اندر کوئی ایسی بات لکھی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ آدمی اس فرقے کا معتقد بن جائے لیکن قرآن کی مراد تک ہی نہ پہنچے. جیسے ایک آدمی ہے جب وہ تفہیم القرآن پڑھتا ہوا آ رہا ہے، جہاں میں نے کہا کہ ساری چیزیں انہوں نے غلط نہیں لکھی، ایمانداری کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارے ہاں کچھ لوگ اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ کسی اچھے کام کو بھی اچھا نہیں کہتے. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے، جو میں نے بزرگوں سے سیکھا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے سیکھا ہے، استادوں کی جوتیاں اٹھا کے سیکھا ہے، میرا اپنا مزاج یہ کہ جس نے جو اچھا کیا اس کو اچھا کہو، جس نے جہاں غلطی کی اس کو غلطی کہو. ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں لوگ؟ پورا ہی کیچڑ ڈال دیتے ہیں. بھائی جس نے کچھ اچھا کیا، جیسے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک متنبی شاعر تھا اس زمانے میں، اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا اس کے بارے میں کیا رائے ہے، تو حضور علیہ السلام نے جو رائے دی نا وہ رائے اپنانی چاہیے آدمی کو. حضور نے فرمایا اشعر الشعراء العرب، اگر شاعری کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہو تو وہ عرب کا سب سے بڑا شاعر ہے، لیکن اگر عقیدے کے لحاظ سے دیکھتے ہو تو وہ حامل لواء النار، وہ جہنم کے جھنڈے کو اٹھانے والا ہوا قیامت کے دن. عقیدے کے لحاظ سے دیکھتے ہو تو یہاں پر بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی جو بھی غلطی کر رہا ہے اگر کہیں اس نے اچھا کام کیا تو آپ کہیں بھئی یہاں اس نے اچھا کام کیا، لیکن جہاں اس سے غلطی ہوئی ہے تو وہ کہیں وہاں اس سے غلطی ہوئی ہے. لیکن یہ ایک عام آدمی جب اس تفسیر کا مطالعہ کرے گا تو جہاں اسے اچھی چیزیں نظر آئیں گی وہ انسپائر ہو جائے گا، اور ایک عام آدمی کو اتنی نالج نہیں ہوگی کہ وہ اس بات میں فرق کر سکے کہ ہاں یہاں غلطی ہو گئی، یہاں ان سے غلطی ہو گئی ہے. کہ ایک آیت جو بتوں کے لیے نازل ہوئی تھی، جو اللہ نے خالصتاً مشرکین کے لیے بیان فرمائی ہے، ان آیتوں میں گھسیٹ کر ان موضوعات کو لے کر آنا، انبیاء کے، نبیوں کے، صالحین کے، ولیوں کے موضوعات کو اس آیت میں فٹ کر دینا جو اس سے پہلے کسی بھی امت کے امام نے ان آیتوں کے اندر وہ مراد نہیں لیا، تو یقیناً یہ چیز غلطی ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے، یا پھر آدمی کو کم از کم اس مراد سے ہاتھ اٹھا لینے چاہیے کہ بھئی یہ مراد ان کی غلطی تھی، ہم ان کے ساتھ اس معاملے پر نہیں ہیں. اللہ اکبر. پھر آگے فرمایا چند لائنیں، الہکم الہ واحد، اور تمہارا پروردگار الہ واحد ایک ہے. مختلف جو خدا بنائے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے، ایک پروردگار. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. یعنی آپ دیکھیں اللہ نے بلیو آن آخرہ کو جوڑا ہے تکبر کے ساتھ. یعنی جو بندہ جتنا آخرت کو یاد رکھے گا اتنا عاجزی پسند ہوگا.
اس کو پتا ہوگا کل قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے. اگر اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے لیکن جب سامنے اپنے آپ سے نیک آدمی کو دیکھے گا تو وہ کہے گا میری دولت کچھ نہیں ہے, آخرت میں عمل اس کا زیادہ مقبول ہوگا کیونکہ مجھ سے زیادہ نیک ہے. لیکن جس کا کانسیپٹ آخرت پر نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا, اکڑ ہوگی, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو عقیدہ آخرت جو ہے وہ خوف خدا کی ایک کڑی ہے. اور عقیدہ آخرت کے متعلق بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی ہے کہ فرمایا کہ عقیدہ آخرت اور آخرت کیوں ضروری ہے, کیونکہ دنیا کے اندر کسی بھی عمل کی مکمل طور پر جزا مل ہی نہیں سکتی ہے. اس کی ایک مثال سے انہوں نے سمجھایا کہ ایک 70 سالہ آدمی ایک 25 سالہ نوجوان کو مار دیتا ہے. جو 25 سالہ نوجوان جس کی بیوی بھی ہے اور جس کے 2 بچے بھی ہیں, تو کیا اگر کورٹ کے اندر وہ قتل پروف ہو جائے اور وہ 70 سالہ بوڑھا پھانسی چڑھا دیا جائے, کیپٹل پنشمنٹ اس کو دے دی جائے, تو کیا اس جان جو جوان ماری ہے اس نے وہ برابر ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ 70 سال کا تھا, اس کو تو جانا ہی تھا. حالانکہ دنیاوی لحاظ سے کیا جان کے بدلے جان تو ہو رہی ہے, لیکن وہاں تو 70 سالہ بندہ جس کے مرنے کا وقت قریب اور ایک بندہ 25 سالہ ہے جس کے 2 بچے ہیں, بچے یتیم ہو گئے, جوان بیوی بیوہ ہو گئی, پورا فیملی ڈسٹرب ہو گئی, اور ایک 70 سال والا, تو یہاں برابری تو نہیں ہے. تو اس لیے, اور پھر دوسری طرف یہ دیکھیے کہ پہلی چیز تو یہ کہ وہ 70 سالہ مجرم پر اگر وہ مجرم ہے حقیقتاً تو وہ عدالت کے اندر, اس نظام کے اندر, اس سسٹم میں جو کرپٹ سسٹم ہے, ثابت بھی کر دیا جائے جو 70 سال والے نے جرم کیا. ورنہ وکیل موجود ہے بچانے کے لیے, اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جرم کرنے والا اپنی سزا کو پہنچتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ایک آخرت کا معاملہ اللہ نے رکھ دیا ہے, عقیدہ آخرت رکھ دیا ہے کہ اللہ وہاں پر عین حساب کرے گا, اور کہتا ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, جس نے جو کیا ہوگا اللہ اس کے مطابق اس کو پورا بدلہ دے گا, کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے اللہ نے ایک عالم آخرت کو بنایا ہے, اور عالم آخرت کا کنسپٹ انسان میں عاجزی کو پیدا کرتا ہے. اللہ کہتا ہے لا جرم, اور کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو, جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو. انہ لا یحب المستکبرین, اور بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو, اکرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سیکنڈ لاسٹ آیت آج کے درس کی, فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, اور جب کہا جاتا ہے ان سے ماذا انزل ربکم, کیا نازل کیا تمہارے پروردگار نے, کیا نازل کیا. اب یہ کون پوچھتے تھے جب نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا معاملہ فیمس ہو گیا اور مکے میں کوئی آنے والا آتا اور اس نے پہلے سے خبر سنی ہوتی حضور کی, تو یہ راستے میں بیٹھ جاتے مین سڑکوں پر, تو آنے والا ان سے پوچھتا کہ وہ جو پیغمبر ہیں اس مکے میں آباد ہیں جو کہتے ہیں مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے, رب کا احکام میں لے کر آیا ہوں, ان پر وہ قرآن کیا نازل ہوا؟ تو یہ مشرکین یہ کہتے قالوا اساطیر الاولین, ارے پرانے قصے ہیں, پرانی کسی جگہ سے معاذ اللہ انہوں نے سن لی ہیں. اساطیر الاولین, اساطیر کا معنی کہانیاں, اولین کا معنی پہلو کی. قالوا اساطیر الاولین, پرانے قصے ہیں, پرانے قصے سناتے رہتے ہیں معاذ اللہ, قرآن کو ایسے کہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں لیحملوا اوزارہم, یہ کس لیے کہہ رہے ہیں لیحملوا اوزارہم, تاکہ اٹھائیں اپنے برے اعمال کا بوجھ کاملہ, پورا کا پورا, یوم القیامہ. یہ ان کا جو کہنا ہے یہ قیامت کے دن اپنے برے اعمال کا پورا پورا بوجھ اٹھائیں گے. ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم, اور کچھ ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں یہ اپنی جہالت میں گمراہ کر رہے ہیں. الا ساء ما یزرون, اور خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ ساء ما یزرون, کتنا ہی برا وہ ہے جو یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. تو آدمی ایک تو گمراہ ہو اور گمراہ کرے تو اپنے برے اعمال کا بوجھ بھی اٹھائے گا قیامت کے دن, اور اگر کسی کو گمراہ کیا ہو, غلط بات آگے پہنچا دی ہو, تو جتنے لوگ آگے گمراہ ہوئے ہوں گے ان کو تو گناہ ملے گا گمراہیت کا, لیکن جس نے گمراہیت کو انیشیٹ کیا, جس نے گمراہی پھیلائی, ان سب کا بوال بھی اس کے ذمہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جس کا مفہوم فرمایا دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں
قاتل اس میں مجرم ہے، سزاوار ہے، گناہگار ہے، لیکن ہر قتل کا ذمہ اور اس کا گناہ، اس کا بوجھ اس قاتل کے علاوہ اس قابیل پر بھی جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، جس نے سب سے پہلے دنیا کا قتل کیا اور اپنے بھائی حضرت حابیل کو قتل کیا، کیونکہ سب سے پہلے دنیا میں قتل کو انیشیٹ کرنے والا قابیل تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا جو دین کے اندر اچھا کام نکالے اور اس آگے کام پر عمل بھی ہوتا رہے تو بعد میں اچھا کام نکالنے والے کے چیز پر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے اس نئے کام کو نکالا ہوگا اچھے کام کو اس کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ فرمایا اسی طرح بدعت ہے، جس نے کسی برے کام کا آغاز کیا اور وہ آگے چل کر لوگ اپناتے گئے اور وہ برا بنتا گیا، تو اس صورت کے اندر ان کو تو گناہ ملے گا، لیکن اس بندے کو سب سے زیادہ گناہ ملے گا جس نے انیشیٹ کیا۔ تو یہ چیزیں آدمی اپنا بوجھ اٹھا نہیں سکتا اپنے گناہ کا، کسی اور کا کیا بوجھ اٹھائے، تو اس لیے غلط بات آگے بیان کرنے سے، غلط چیزیں کرنے سے، اور خصوصاً اپنی فیملی میں الٹے سیدھے جو فنکشنز کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات شادیوں میں ایسی نئی چیزیں ویرائٹی لے کر آتے ہیں، آج کل الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ایک فیملی کو دیکھ کر کیا ہے کہ پورے خاندان کے اندر وہ چیز پھیل جاتی ہے غلط کام کی۔ تو اگر آپ برے کام کو انیشیٹ کر رہے ہیں، الیاذ باللہ، اگر آپ انیشیٹر ہیں کسی کام کے، ابتدا کرنے والے ہیں، تو پھر اس گناہ کے اندر جتنے لوگ آگے چل کر آپ کو فالو کرتے رہیں گے اور آپ ٹرینڈ میکر ہوئے غلط کام کے، تو وہ جتنا بھی آپ نے ٹرینڈ بنایا اور جب تک وہ ٹرینڈ چلے گا آپ اس کے مجرم تصور کیے جائیں گے، اور ان کے گناہ کا کھاتہ بھی آپ کے اعمال میں لکھا جائے گا، اور یہی اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی ہمارا دیسی آدمی اور مسلمان یہاں پر ڈرگ کے کام میں ملوث ہے، فار ایگزامپل بھائی پیسہ دکھا تو جناب مینوفیکچر بن گئے اس کے، مجھے علم میں اس لیے بات کر رہا ہوں، کچھ عرصے پہلے ایک پروڈکٹ تھی جس کے اندر ہمارے دیسی کافی انوالو تھے، پیسہ تو بہت بنایا انہوں نے، لیکن باقاعدہ بنانے والے مینوفیکچرر وہی تھے۔ تو اگر آپ کسی ایسے کام کے اندر ہیں جس کے اندر آپ ڈرگ بنا رہے ہیں یا آپ ایسی غلط چیز کر رہے ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو بیمار کر رہے ہیں اور لوگوں کو نشے کا عادی بنا رہے ہیں، دنیا کا پیسہ تو آپ کما لیں گے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک غلط چیز کو انیشیٹ کیا، آپ اس کے مینوفیکچرر بن گئے۔ تو اب صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں پلا تھوڑی رہا ہوں، میں تو بنا رہا ہوں، تو مجھے تو صرف ہو سکتا ہے بنانے کا گناہ۔ ارے بھائی جتنے لوگوں کی زندگیاں اس ڈرگ کو پینے کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں، اور جن لوگوں کی فیملی، جن کے بچے اس ڈرگ کی وجہ سے ہاتھ سے نکلے ہیں، ان سب کا وبال بھی آپ کے سر پر ہی آنا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے جو گمراہ کرتا ہے اس پر گمراہ کرنے کا بھی جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں ان کے گناہ کا حصہ بھی اس کے سر پر ڈالا جاتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کاموں کا ٹرینڈ میکر بنائے، ہم ایسے کام ایجاد کریں کہ لوگ اس پر کریں اور ہم دنیا سے گزر بھی جائیں تو لوگ اس پر عمل کرتے رہیں اور پھر ہمیں ثواب پہنچتا رہے۔ یہی اسی طرح علم دین ہے، علم دین بھی یہی ہے کہ آپ نے دو اچھی بات کسی کو سکھا دی یا آپ نے ٹرینڈ بنا دیا، اس نے 2 کی جگہ 100 کو بتا دیا، اس نے 100 کی جگہ 500 کو بنا دیا۔ اس لیے اپنی زندگی میں اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، میں لوگوں کو کہتا ہوں چند اسٹوڈنٹس جو غریب ہوں ان کو اچھا پڑھا کر عالم بنا دیجیے۔ اگر آپ نے 5 عالم بنا دیے، شاندار جاندار، ان کو اسپانسر کر دیا، ان کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا لیا، تو اگر ان 5 نے 500 کو بنا دیا، ان 500 نے 5000 کو بنا دیا، تو آپ ایک ٹرینڈ سیٹ کر کے چلے جائیں گے، اور قیامت تک وہ تمام علماء جو کام کرتے رہیں گے آپ کے لیے ثواب جاریہ کا عظیم ذخیرہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کو انیشیٹ کرنے والا، اس کا ٹرینڈ بنانے والا بنائے، اور برے کاموں میں ملوث ہونے سے، گمراہ ہونے سے بھی اور کسی کو گمراہ کرنے سے بھی اللہ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجینا من النار بالقرآن العظیم۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.